تمہارا دین تمہیں کیا کہتا ہے. لیکن افسوس ہے چند لوگ ہوں گے جو ہزاروں میں ہوں گے جو اپنے مذہب کی صحیح تعریف کر سکے, اپنے دین کا ڈیفینڈ کر سکے اور اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے, اس کی ترجمانی کر سکے. حضرات وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حضرات ہم نے اسلام کے تعلق سے پڑھنا گوارا نہیں کیا. یاد رکھے جب آپ سے جواب نہیں بنے گا تو آپ کی تذلیل ہوگی, آپ کی تضحیک ہوگی, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا, آپ کو بدنام کیا جائے گا. بدنام کیا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں طلاق اور خلا کا جو قانون ہے یہ ظلم ہے, یہ جرم ہے. حضرات کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ٹیررسٹ کا پیغام دیتا ہے, کہا جاتا ہے نا کہ اسلام آتنکوادیت اور دہشت گردیت کو فروغ دیتا ہے. حضرات یہ نادان لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ احمق لوگ ہیں جو اسلام پر اس طرح کے بدنما الزام عائد کرتے ہیں. ورنہ جب یہ اسلام کو پڑھے تو سمجھ میں آئے گا پوری دنیا میں اگر شانتی کا کوئی مذہب ہے, انسانیت کا کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے. مذہب مذہب اسلام, مذہب اسلام. علامہ صابر رضا محب القادری صاحب قبلہ. اسلام تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. کوئی غیر مسلم ہے تو کان کھول کر سن لے. اسلام کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہمیں کیا مطلب تم گوبر کو پوجو یا مود کو پیو, ہمیں کیا مطلب تم پیشاب کو پوجو یا گائے کو گاؤ ماتا کہو. تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یاد رکھنا ہمارا دین وہ ہے, تمہارا دین تمہارے نیتاؤں نے بنائے ہیں, تمہارے دنیا داروں نے بنائے ہیں, لیکن اسلام کا بنانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے, پروردگار ہے, رب ذوالجلال. اسلام کی حقانیت کو سمجھو. تمہارے لیے تمہارا دین. اسلام کیا کہتا ہے ذرا آپ یاد رکھیں گے تب نہ سمجھ میں آئے گا. وہ کہیں گے آتنکوادیت, وہ کہیں گے دہشت گرد, آپ کہو گے لا اکراہ فی الدین, اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیا ہے؟ جبر نہیں ہے. اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. جب جبر نہیں ہے تو آتنکوادیت کا کیسا تصور؟ دہشت گرد بتانے والوں تم اپنی عقل کا ذرا جائزہ لو, تم عقل سے پیدل ہو چکے ہو, اس لیے اسلام تمہیں ٹیررسٹ کا مذہب سمجھ میں آتا ہے. جب عقل کے ساتھ دماغ کے ساتھ اسلام کو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا اسلام مانوتا کا مذہب ہے, اسلام انسانیت کا مذہب ہے, اسلام آشتی کا مذہب ہے. لیکن افسوس ہے وہ پڑھیں گے بھلا, انہیں کیا سمجھ میں آئے گا اسلام؟ ہم نے خود اسلام کو نہیں سمجھا, ہم نے خود اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. آج اسلام پہ یلغاری حملے ہو رہے ہیں اور ہر چہر جانب سے یہ صہیونیت, یہ سلیبیوں کی جنگ, یہ یہودیت, یہ نصرانیت, یہ عیسائیت اور یہ تمام تر باطل فرقے متحد ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. لیکن یاد رکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آپ کی وجہ سے اسلام زندہ ہے یا کسی اور کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. یاد رکھنا پیارے, اسلام تیرے میرے سے نہیں ہے, اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہے, اسلام اپنی صداقت کی بنیاد پر ہے, اسلام اپنے آنا اور آفاقی پیغام کی بنیاد پر زندہ ہے. آپ کو بتا دوں اسلام کیسے آلہ ہے, اسلام آج کیسے پوری دنیا میں. جناب شباب یوسفی, یہ سب لوگ یہاں موجود ہیں, حضرت ناہید دین آجپوری, کوثر کلیمی, یہ ایک پوری ٹیم ہے, یہ پوری جماعت ہے ماشاءاللہ. ایک کو بلایا گیا تھا, کشا کشا سب آ گئے. دیکھیے جس کا جہاں رزق ہوتا ہے بندہ وہاں پہنچتا ہے. حضرات یہ آپ کی ظہوری سعادت ہے کہ یہ علماء ایک کی جگہ 4 آئے ہوئے ہیں, 4 کی جگہ 8 آئے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام کیا ہے. حضرات اسلام آپ محسن نہیں ہو
اسلام کے. یاد رکھے اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یاد رکھے حضرت کفایت علی کافی مراد آباد کے بزرگ ہے. جب ان کو ظالموں نے پھانسی کے فندے کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا تو حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی علی رحمت و رضوان کہنے لگے مجھے دو شعر کہہ لینے دو. وہ کیا تھا؟ زمانہ سمجھ رہا تھا یہ انگریز یہ گوروں کی اولاد سمجھ رہی تھی کہ آج کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھا دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا, اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن حضرت سیدنا کفایت علی کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ مجھے پھانسی کے فندے پہ چڑھا رہے ہو, مجھے سولی دی جا رہی ہے, آج میں جام شہادت نوش کروں گا, لیکن یاد رکھنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی ہے. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دل لہو میں کھونا تجھے. میرے امام فرماتے ہیں تمہارا حال کیا ہے ذرا غور تو کرو. دل لہو میں کھونا تجھے, کھیل کود میں, شب صبح تک سونا تجھے. یعنی شب کو سوئے تو صبح کی نماز غائب ہے, شب کو سوئے تو فجر غائب ہے. اور پوری دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنے امور کو انجام دینے کے بعد جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتی ہے اس وقت مسلمان اپنی آنکھیں پوچھتا ہوا اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, اور شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نہ شرم نبی ہے نہ خوف خدا ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا, رزق خدا کھایا کیا, فرمانے حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا, رزق کس کا کھاتے ہو؟ خدا کا. رزاق خدا ہے نا, لیکن اس کی عبادت کی توفیق تمہیں نہیں ہوتی ہے جبکہ رزق دینے والا وہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا, فرمانے حق ٹالا کیا. شکر کرم ترسے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کرم پر شکر بھی نہیں ہے اور روزے جزا کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ کیا جواب دے گا. آؤ ذرا قرآن کیا کہتا ہے. رب فرماتا ہے تو مومن ہے نا, تجھ سے رب خطاب فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, یعنی اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. یہ قرآن کہتا ہے دین کا حکم دو. فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, نماز کا حکم بھی دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ. ایسا نہیں کہ تو نماز کے لیے کہے اور خود نماز پڑھتا ہو. پھر رب فرماتا لا نسألک رزقا, ہم تجھ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. حضرات مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, ہم تجھ سے رزق نہیں چاہتے. رزق دینے والا خدا کہہ رہا ہے خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پیغام دو. لیکن آج ہم کیا ہے؟ نماز سے دور ہے نا, دین سے دور ہے نا, ذکر سے دور ہے نا. ذکر کی محفلوں کو ٹھٹھوں میں, مذاق میں, مستی میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. رب فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا, جو یاد الہی سے غافل رہے گا, جو یاد مصطفیٰ سے غافل رہے گا, جو نماز سے غافل رہے گا, جو تلاوت قرآن سے غافل رہے گا, جو آذان کی صداؤں سے غافل رہے گا, جو خدا کے اذکار سے غافل رہے گا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا کہ میں اس پر اس کی معیشت تنگ کر دوں گا, مطلب رزق کم کر دوں گا. وہ ٹگر ٹگر بھٹکتا پھرے گا, وہ محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا. رب فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا, دنیا میں تو رسوا ہوگا ہی, قیامت کے دن اس کو میں اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا. اب ذرا بتاؤ دین سے دور رہنے والوں, کیا قیامت کے دن اندھا بن کر کے اٹھنا گوارا کرو گے؟ آج تو اپنی عزت کی اتنی پڑی رہتی ہے, اتنی فکر رہتی ہے, ہر آدمی عزت کا کہا ہوتا ہے. ایک نیتا چاہتا ہے میرا نام لیا جائے, ایک پریتا چاہتا ہے میرا نام
नाम लिया जाए। हर इंसान नामो नमूद के लिए, नुमाइश के लिए सारा कुछ करता है, लेकिन याद रखे नामो नमूद के लिए जो बंदा करता है उसका नाम दुनिया ही में हो जाता है, लेकिन आखिरत में उसे जलील होना पड़ेगा और रुस्वा होना पड़ेगा। जामिया गौसिया अशरफुल मदारिस के जलसे में आने वालों, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया। कौन सा मजहब अता फरमाया? इस्लाम अता फरमाया। इस्लाम का माते इश्क ताक़सिल्म है। जब आप उस पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस्लाम सलामती का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम रिवादारी का पैगाम देता है, इस्लाम उखुवत का पैगाम देता है। इस्लाम तो यह कहता है इन्नमल मोमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई है, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम तो यह कहता है, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मशरिक में तुम्हारे किसी भाई को अज़ियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसे शर्म लगे, तो मगरिब में तुझे उसका दर्द महसूस होना चाहिए। शुमाल में कोई दर्द है तो जुनूब में तुम्हें उसका दर्द, उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। याद रखे कोई मुसलमान भाई मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके खून से होली खेली जा रही है, उसे ज़ब्ह किया जा रहा है, और तू अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को मोमिन कहता है। अगर तेरे रोंगटे खड़े नहीं होते, अगर तेरा जिस्म नहीं कांपता, अगर तेरे अंदर तड़प पैदा नहीं होती, तो अपने ईमान का जनाजा पढ़ लेना चाहिए कि तुम्हारे अंदर अब ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है। कहने को तू मुसलमान है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं ज़बाने कह भी दिया ला इलाह, तो क्या हासिल? निगाह व दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है हज़रत। मुसलमान होना आसान नहीं है। हमारे उलमा बताते बताते थक गए। अल्लाह अकबर, ये सीमांचल है, मौला ने कैसी कैसी जात से हमें नवाजा है। ये उलमा, मौला इन्हें सलामत रखे। लेकिन आज उलमा के खिलाफ भी बगावतें आम है, अदावतें आम है। एक आलिम हक को होता है, हक बात कड़वी होती है, लेकिन उस आलिम का ताक़ुब किया जाता है। एक हक को आलिम का पेशा किया जाता है, उसे सलील करने की कोशिश की जाती है। आज उलमा का एहतराम ये कौम क्या करेगी? अपने आप को मुसलमान बताने वाले, मुझे तो अफसोस उस दिन हुआ, हजरत अल्लामा आदिल रजा मुरादाबादी के एक मैसेज से मुझे पता चला कि ये आसाम की जमीन पर हमारे इलाके के सीमांचल के एक आलिम दीन जो बड़े जमा साल थे, अभी बुढ़ापे की उम्र को नहीं पहुंचे थे, एक अरसे से इमामत और खिताबत के फराइज अंजाम दे रहे थे। हजरात, उस आलिम दीन के साथ क्या हुआ? एक नाहंजार जाहिल मुक्तदी, एक कमार मुक्तदी, याद रखे ये सारी बुराइयों की बुनियाद और जड़ जो है वो जहालत है, वो दीन से नावाकिफियत है, वो दीन की तफहीम न होना है। अगर वो दीन को समझता तो ऐसा कदम नहीं उठाता। उस आलिम दीन की बारगाह में वो गया, अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। याद रखे लोगों, ये तलाक का जो कानून है इस्लाम में, ये जुल्म नहीं है। क्या है? ये जुल्म नहीं है, ये कानून भी अदल पर मबनी है, इंसाफ पर मबनी है। इसलिए कि प्यारे, जब दो रिश्ते इकट्ठे होते हैं, जब रिश्ते जोड़े जाते हैं, मियां बीवी का ताल्लुक बनता है निकाह के जरिए, तो कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन ऐन मुमकिन है। ये सवालात, ये मामलात, ये सारे मसाइल अक्सर हमारे मुफ्तियाने किराम की बारगाह में पेश आते हैं। हजरात, हुजूर उस्तादुल उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है हजरात कि कोई रिश्ता नहीं बन पाता है, हजरात रिश्ता बिगड़ जाता है, बाहम तलखियां पैदा हो जाती है शकरंजी की वजह से। अब नौबत ईशा रसीद मामला यहाँ तक आ पहुंचता है कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मुसलमान कहलाने वाले, जरा तू बता, जब दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते तो जिंदा रहने की क्या सूरत है? जब एक साथ जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे तो सूरत यह होगी कि कोई कहीं जाकर के दम घोट करके मर जाए, कोई जाकर के जहर का प्याला पी ले, कोई कहीं जाकर के अपने आप को मौत के आगोश में ढकेल दे, यही सूरत होगी ना। लेकिन मेरे प्यारे, इस्लाम कैसा पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम कहता है अगर दोनों में नहीं बन पाए तो सूरत यह है तलाक दे करके शोहर बीवी से जुदा हो जाए, बीवी शोहर से जुदा हो जाए, ताकि दोनों अमनो अमान की जिंदगी
نہیں گزار سکے. لیکن ایک ناہنجار کہتا ہے محب القادری یہ طلاق کا حق تو مرد کو دیا گیا ہے. کن کو دیا گیا ہے؟ مرد کو دیا گیا ہے. لیکن تمہارا مذہب عورتوں پر ظلم کرتا ہے. میری ماں اور بہنوں ہمارا مذہب عورتوں پر ظلم نہیں کرتا. یاد رکھنا یہ طلاق کا حق عورت کو نہیں مرد کو دیا گیا. لیکن استاد العلماء محقق اعظم حضرت علامہ مفتی محبوب عالم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو یہ آپ کو پیغام دیں گے کہ خلا کا حق خدا نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کیسا حسین راستہ ہے. اگر تیری نہ بنے تو تو خلا کے ذریعے اپنے آپ کو جدا کر لے. اب یا پیارے طلاق اور خلا کے ذریعے جدائی کی کوئی صورت نہ بنے تو ایک حق جاہلوں کو نہیں پروردگار نے قاضیوں کو دیا ہے, عالموں کو دیا ہے, مفتیوں کو دیا ہے, محققین کی جماعت کو دیا ہے. وہ حق کیا ہے کہ آپ کسی قاضی شرع کی بارگاہ میں جائیں, وہ معاملات کا جائزہ لیں گے, تصفیہ کی کوشش کریں گے, آپس میں مل جائے, محبت اور محبت کا معاملہ پیدا ہو جائے, ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن جب بگاڑ کے علاوہ سدھار کی, چینجنگ کی, تبدیلی کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی تو پروردگار اپنے حبیب کے نائب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ دونوں میں آپس میں جدائی کر دے. شوہر بیوی سے الگ ہو جائے, بیوی شوہر سے الگ ہو جائے. حضرات میں کیا عرض کر رہا تھا, یہ اسلام کا نظام طلاق ہے. اسلام نے کہیں کسی کو محروم نہیں کیا. آج کہا جاتا ہے اسلام یہ کہتا ہے 4 شادی کرو. ناہنجار کچھ جاہل گوار لوگ اسی چیز کو سننے کے بعد ہمارے یہاں محفلوں میں مولانا رفاقت صاحب اکثر یہی موضوع بناتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یعنی تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو بھا جائے, 2 3 4. لیکن آگے کا ٹکڑا نہیں پڑھا جاتا ہے. اکثر میں آپ کو بتا دوں 2 شادی کی اجازت ہے, ہاں ہے, 3 کی اجازت ہی ہے اور رہے گی, 4 کی اجازت ہی ہے رہے گی. لیکن ذرا اسلام کے فلسفے کو سمجھ ظالم, اسلام پہ اعتراض کرنے والے ذرا اسلام کے قریب آ. اسلام نے 2 3 4 کی اجازت عدل کی شرط پر دی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر صبر کرو, قناعت کرو, ایک ہی کو بیوی بناؤ. اور یہی تک محدود نہیں, ہمارے فقہا بیٹھے ہیں. استاد گرامی مفتی عین الحق صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں نے ثانوی ادب طے کیا ہے, ثانوی تلمس طے کیا ہے. آج جو کچھ ہے فقیر انہی اساتذہ کی دعاؤں کی وحی منت ہے, ورنہ میں کیا تھا, میں کیا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. افراد یوں ہی چل کے نہیں یہ فنایا ہے, پاؤں تارے ہیں بزرگوں کے تو اندازے سہانا آیا. کیا جملہ ہے. ایک صورت کیا ہے, ایک صورت کیا ہے, اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر ڈر ہو انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر صبر کرو. اب ہمارے فقہا فرمائیں گے, کتابیں اٹھا کر دیکھو, ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایک سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ اسلام کا قانون ہے, ایک سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. ایک وہ مرد تو حق کے زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, نام و نفقہ کی قدرت نہیں رکھتا, اسلام کہتا ہے اس کے لیے ایک بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اسلام کا قانون یہ امن کا قانون ہے کہ نہیں, اسلام کا قانون یہ انصاف کا قانون ہے کہ نہیں. لیکن افسوس ہم اسلام سے دور ہے, ہم اپنے مذہب سے دور ہے. خدا را اسلام کو سمجھو, اپنے مذہب کو سمجھو. اسلام بھائی چارے کا نام ہے. ابھی میں یہ کچھ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے, اسلام یوں ہی نہیں پہنچا ہے. آپ کے دل میں اگر کسی بھائی کا درد پیدا نہ ہو تو یقیناً پیارے آپ نام کے مومن ہو, کام کے مومن نہیں ہو سکتے ہو. آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کے دکھ درد میں آپ شرکت کرو. آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو. آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھتے رہو, اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہو. اسلام کا تقاضا یہ ہے اگر تم مومن ہو اور مسلمان ہو تو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو. خدا تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا, کامراب فرمائے گا. حضرات بات بہرحال میں کچھ عرض کر رہا تھا, بات وہاں سے چلی. کیا امام
وہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ امام صاحب پہ عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے چلی تھی کہیں پہنچ گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ امام کا مرڈر کیوں ہوتا ہے، ان کا قتل کیوں ہوتا ہے، ذرا ہاتھ سینے پہ رکھنا، یاد رکھے پیارے، اس کتے کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، وہ کتا اس کا قطعی مستحق نہیں ہے کہ کسی عالم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ حضرات اس ظالم نے، اس شاہر نے جو جاہلانہ کارنامہ انجام دیا ہے، تاریخ اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ حضرات وہ ظالم کیوں قتل کیا، خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے عدالت میں گویا ہوتا ہے کہ میں امام صاحب کی بارگاہ میں گیا، میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا تھا۔ کتنی طلاقیں دے چکا تھا؟ 3 طلاق دے چکا تھا۔ میں نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب کسی طرح بھی میری بیوی کو میرے لیے جائز کر دیجئے نا، حلال کر دیجئے نا۔ یاد رکھے اگر دنیا دار مولوی ہوگا آپ کو افسوس ہوگا، اس کے باپ نے خود اعتراف کیا کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو ان جملوں کے ساتھ طلاق دیا۔ حضرات اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس صورت میں اس کے بقول جو جملے تھے اس پر طلاق مغلظہ واقع ہے، اب وہ بیوی اس کے لیے بغیر حلال شرعیہ کے حلال نہیں ہے۔ لیکن حضرات مجھے سمجھایا، ایک دن آیا، 2 دن آیا، ایک دن 100 روپے کا نوٹ بڑھایا، دوسرے دن آیا تو کہنے لگا حضرت اور کچھ لے لیجئے، تھوڑا معاملہ حل کر دیجئے، تھوڑا فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے ان سے کہا تھا قسم خدا کی میرا جملہ یہ تھا، یہ سرجا پور کیا یہاں کا پورا بازار میرے نام کر دو گے تو میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا، اس لیے کہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے، ہمارے اکابر امت کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ لیکن افسوس ہوگا علماء کرام یہ ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، قریب ہی میں بر صغیر کی ایک بہت بڑی اہم شخصیت کی بارگاہ میں ہو گیا، سوال بدل دیا ہوگا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، سوال بدل کر کے وہاں سے جواب حاصل کر لیا۔ میں آئے دن اس ظالم کو دیکھتا ہوں کہ اس کی بیٹی بھی حرام کی زندگی گزار رہی ہے، وہ حرام کی زندگی گزارنے پر راضی ہے، اس کی بیٹی تنہا گنہگار نہیں ہے، اس کا باپ بھی گنہگار ہے، اس کی بیٹی تنہا مجرم نہیں ہے، اس کا باپ بھی مجرم ہے۔ آج حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، لوگوں مسائل کو جانو، ورنہ ہمارے معاشرے میں حضرات ہوا یہ، وہی بات پھر میں آگے نکل جاؤں گا، اس عالم دین کا مرڈر ہوا صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، حدیث رسول کے خلاف اور فقہاء کے اقوال کے خلاف فیصلہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں وہ ظالم تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا، لیکن یہ عالم ربانی سیدھے سیدھے جنت چل بسے، اللہ نے اسے مقام شہادت پر فائز کر دیا۔ یاد رکھیں آج اگر کسی ڈیل ڈول والے سڑک چھاپ کو خدا نے تھوڑی دولت کیا دے دی، خدا نے تھوڑا مال کیا دے دیا، تھوڑے سرمائے کیا آگے ظالم اکڑ کر چلتا ہے، اگر اسے تیل کہا جائے، اسے تیل سمجھایا جائے تو نظریں ٹہلی کر کے دیکھنے لگتا ہے، اور وہ امام کا اپنے عالم کا جان لیوا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ یاد رکھنا ظالم عالم کی دشمنی عالم کی دشمنی نہیں ہے، عالم سے دشمنی کرنا مدینے والے مصطفیٰ سے دشمنی کرنا ہے، تاجدار کائنات سے عداوت مول لینا ہے، اپنے رب سے دشمنی کر لینا ہے۔ اس لیے لوگوں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے حضور، یہ درد ہے، آپ لوگوں کے تجربات زیادہ ہوں گے، میں نے اتنی کم عمر میں جو دیکھا ہے ہمارے یہاں 50% لوگ وہ ہے کہ شاید ان کو اپنے ایمان کا پتہ تک نہ ہوگا، وہ دین نہیں جانتے، دین نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ علماء کے بقول جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ علماء کی تعداد آپ کے سیمانچل میں ہے، ایک سے ایک قدوہ شخصیتیں یہاں ہے، ایک سے ایک علمی ذات اور شخصیات یہاں موجود ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اندھیرے میں ہیں، ہم تاریکی میں ہیں، ہم ظلمت کے بھور میں ہچکولے کھا رہے ہیں، ہمارے ایمان کا جنازہ کب نکل جاتا ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ حضور فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ خدا را پیارے اپنے علماء کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کرو۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ کون سا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، اسلام ہے۔
لیکن آپ صحیح معنوں میں مسلمان بنو. اب اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم میں ہر آدمی ترم خان نہیں ہے، بہت بڑا ذہین نہیں ہے، وہیں سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا ہے کہ وہ اسلام کو یوں ہی سمجھ لے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا.